8 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ قریش کے سردار ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں ابو سفیان کا سر اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند افراد میں شامل تھے جو ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑے رہے۔ بعد میں مسلمانوں نے پلٹ کر کفار پر پے در پے حملے کیے اور ان کو شکست سے دوچار کیا۔ جنگ تبوک میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا نصف حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تاکہ جنگ کی تیاری ہو سکے۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سانحہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک انہونی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ غصے کے ساتھ یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین آیا۔ جب خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوئے تو اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی خلافت کے لیے پیش کیا اور کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ ہمارے معاملات کے ولی ہونے کے حقدار ہیں۔ سبھی مسلمانوں نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 2.25 برس رہی۔ جمادی اول 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ بچنے کی امید جب کم ہو گئی تو انہوں نے خلافت کے بارے میں چند اہم اور قریبی صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر خود ہی سیدنا عمر کا نام بطور خلیفہ تجویز کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ مزاج کے بہت سخت ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کیا کہ جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے قبل انہیں وصیت کی کہ عراق میں مسلمان ایرانیوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے فوراً مدد بھیجی جائے۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق نے وفات پائی۔ تمام مسلمانوں نے سیدنا عمر کی بیعت کر لی۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بن گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد و تقوی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اسی کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو حکمت سے بھر دیا تھا اور ان کی زبان سے حکمت و دانائی ہی کی بات نکلتی تھی۔ طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو اسلام لانے والوں میں ہم سے آگے تھے نہ ہجرت میں ہم سے سبقت لی، لیکن آپ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی رغبت رکھنے والے تھے۔ ربی بن زیاد حارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس گیا، انہوں نے سخت خوراک کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف کا بتایا۔ میں نے کہا، امیر المومنین، تمام لوگوں سے بڑھ کر اچھی خوراک، نرم لباس اور سواری کے آپ مستحق ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری مثال ایک ایسی قوم کی سی ہے جنہوں نے مل کر سفر شروع کیا اور زیادہ راہ ایک آدمی کے پاس جمع کر دیا اور اسے کہا کہ ہم پر خرچ کرتے رہو۔ کیا اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس میں سے اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دے؟
ربی بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے مال کو اپنے لیے اسی طرح سمجھتے تھے جیسے یتیم کا مال ہوتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک ایک مسلمان کا مال یتیم کے مال کی طرح ہے، جو اس سے جتنا بچ سکے بچے، اگر لینا بھی پڑ جائے تو حسب ضرورت لے، ضرورت سے زائد اسراف کی اجازت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایک ولی کو مسلمانوں کے مال سے صرف اتنا لینے کی اجازت ہے کہ وہ سردیوں اور گرمیوں کا ایک ایک جوڑا لے سکتا ہے اور ایک متوسط درجے کے مسلمان کے برابر کھانے پینے کا سامان لے سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رعایا پر بہت شفقت اور مہربانی کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر کچھ وقت لوگوں کے مسائل سننے کے لیے بیٹھتے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی شکایت لے کر آتے تھے، وہ محتاجوں کی مدد کرتے تھے، مظلوموں کی داد رسی کرتے تھے۔ ایک دفعہ بازار میں ایک نوجوان عورت نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا امیر المومنین میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کی قسم ان کو کھلانے کے لیے جانور کے کھر بھی میسر نہیں، نہ ان کے لیے کوئی زمین ہے نہ کوئی دودھ والا جانور، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اس عورت کی فریاد نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید متاثر کیا۔ وہ عورت پھر بولی میں خفاف بن اما غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہوں، میرا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مرحبا، بڑا قریبی نسب رشتہ ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، ایک اونٹ پر کھانے کی اشیاء سے بھری 2 بوریاں رکھیں اور خرچ کے لیے کچھ دوسرا سامان بھی رکھا، اور اس اونٹ کی مہر اس عورت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا یہ لے جاؤ، اس کے ختم ہونے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر انتظام فرما دے گا۔ ایک آدمی نے کہا امیر المومنین آپ نے اس کو بہت زیادہ دے دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے باپ اور بھائی کو دیکھا، انہوں نے لمبا عرصے ایک قافلے کا محاصرہ کیا اور بالآخر اسے فتح کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عاجز و انکساری کی خوبی بہت نمایاں تھی۔ اس خوبی کی بنا پر لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور دلی طور پر ان سے محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ملک شام تشریف لائے، جس راستے پر آپ جا رہے تھے اس پر پانی تھا۔ آپ اونٹ سے اترے، موزے اتارے اور اونٹ کی مہر پکڑ کر پانی میں چلنے لگے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا آپ نے اہل علاقہ کے سامنے اچھا نہیں کیا، آپ نے موزے اتارے، سواری کے آگے آگے چلے اور پانی کے اندر داخل ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر تمہارے بجائے کوئی اور یہ بات کہتا تو اور بات تھی، تم لوگوں میں مٹھی بھر تھے، کمزور تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے تمہیں عزت بخشی، اگر اس کو چھوڑ کر تم عزت ڈھونڈو گے تو ذلیل ہو جاؤ۔ سلیم بن حنزلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد بیٹھے سوال و جواب میں مشغول تھے کہ اچانک وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے، ہم بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ اسی طرح سیدنا عمر کے پاس آئے تو آپ نے یہ دیکھ کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے یہ کام آگے والے کے لیے فتنہ اور پیچھے چلنے والے کے لیے ذلت ہے۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا۔ جب کافی لوگ جمع ہو گئے تو ممبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر فرمایا لوگوں مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں مٹھی بھر کھجوروں یا انگوروں کے بدلے پورا دن اپنے ماموں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اتنا کہہ کر ممبر سے نیچے اتر گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین آپ نے سوائے اپنی توہین کرنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ فرمایا افسوس عبد الرحمن
بات دراصل یہ ہے کہ میں اکیلا بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تو امیر المومنین ہے، تم سے بڑا کون ہے؟ میں تو صرف اپنے نفس کو اس کی اصلیت بتانا چاہتا تھا۔